کہتے ہیں جی کہ نماز تراویح پر روشنی ڈال دیں 20 ہے یہ آؤٹ آف ترانہ ایک ابھی کتنا بنتا ہے. یاد رکھیے یہ تراویح سب سے پہلے ایک لفظ سیدھا کر لیں. یہ لفظ جب ہم شرع چھوڑ کے فقہی موش گافیوں پہ آتے ہیں، فقہی اصطلاحات میں الجھتے ہیں نا، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. اب دیکھو آپ نا مولانا جو ہے وہ دیوبندی عالم ہے، جامعہ فروخیہ والے مناظر ہیں دیوبندیوں کے، کیا نام ہے ان کا، بلوچی، منظور احمد مینگل صاحب. اب دیکھو ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم ہیں، لیکن افسوس یہ تقلیدی عصبیت میں جب بہتے ہیں نا تو نہ زبان بچاتے ہیں نہ اپنا کردار بچاتے ہیں. اب ان کی ویڈیو کلپ دیکھ لیں، میرے سامنے اس سارے تفصیل میں آئی ہے اس کی. اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں، سارا زور تراویح لفظ جو ہے نا اس کو واضح کرنے پہ لگا ہے. تراویح ترویہ سے ہے، ترویہ ہر 4 تراویح کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، 2 ہو تو یہ تثنیہ ہے، یہ جمع بنتا نہیں ہے، یہ تراویح بنتی نہیں، تراویح اس میں صادق آتا نہیں، لہذا جا کوئی غیر مقلد یوں کر دے، کوئی غیر مقلد. وہ بیچارہ لگا تراویح کے لفظ کو رونے کے لیے. آپ پہلے یہ بتائیں کیا تراویح جو ہے یہ فقہی اصطلاح ہے یا یہ نبی علیہ السلام کا اصطلاح کا شرعی لفظ ہے؟ اور بھئی یہ ایک فقہا کی اصطلاح ہے، اور یہ کہتے ہیں کس کو، یہ قیام رمضان کو کہتے ہیں. آپ اس کی وجہ تسمیہ پہ ساری انرجی ضائع کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ کھڑے ہو گئے. یہ کون سی علمی خدمت ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب کو چاہیے اپنی صلاحیتیں علمی کاموں میں صرف کریں. جو آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے ڈگری لی ہے، تو کم از کم یہ ایسی حماقتیں کر کے یا ایسے انداز اپنا کے جو بچگانہ حرکتیں جو وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. بندے کو آپ نے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ علمی کام کرنا چاہیے. اب وہ سارا زور لگا کے جو ہے وہ غصہ نکالنے لگے. وہ اصل مصیبت کیا ہوتی، وہ تقلیدی رگ جب پھٹکتی ہے نا، وہ تقلیدی عصبیت پھر وہ جینے نہیں دیتی ان لوگوں کو. آپ سمپل سی بات ہے، مولانا سرفراز کا صفدر کو پڑھیے کہ یہ فی رمضان کا لفظ جو ہے یہی اسی کا معنی جو ہے وہ تراویح کرتے ہیں، اور فی رمضان جو ہے قیام رمضان اس کو تراویح کہا جاتا ہے. اب قیام رمضان کیا ہے؟ محدثین نے باب باندھے ہیں، علماء احناف نے باب باندھے ہیں، اور فقہاء احناف نے قیام رمضان کے اوپر پوری تفصیلی بحث کی ہے. یارو کیا آپ میں سے کسی آپ کے کابر کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کس کا تذکرہ کروں؟ میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. یہی قیام رمضان ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا، ماں جی سے ابو سلمہ عبد الرحمن بن ابی سلمہ نے سوال کیا، کیف کان الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. تو کہنے لگے ماں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کی رمضان میں نماز کیسی تھی. اچھا یہاں نا پہلا ان لوگوں کو نا بڑی پریشانی ہوتی، یہ جس وہابی غیر مقلد ہیں ان کو کم اور کیف کا فرق نہیں آتا. حالانکہ ہم کہتے ہیں پہلے یہ سوال اعتراض کریں، پہلے پوچھو ماں جی کو فرق آتا تھا؟ ماں جی نے جواب دیا نا. ماں جی سوال ہوا کیف کان الصلاۃ رسول اللہ، آپ ماں جی کا جواب سمجھا، جو ماں جی نے سمجھا وہی ہم نے سمجھا ہے. ام المؤمنین ماں جی نے کیا سمجھا ہے؟ ماں جی نے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت بھی بیان کی، کمیت بھی بیان کی، کم اور کیف. نماز تھی کیسی، تھی کتنی تھی، کیسی تھی. کہتے سوال تو ہوا تھا نماز کیسی ہے، اور یہ نہیں سوال تھا کتنی ہے. اگر ماں جی کو یہ سوال نہیں ہوا تو ماں جی نے پھر بیان کیوں کیا؟ ماں جی نے ابو سلمہ بن ابو الرحمن بن ابی سلمہ تابعی سے کہا ماں کانا یزید فی، فرمایا جہاں تک بات ہے کمیت کی کہ وہ کیسی تھی، ما فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، کیسی خوبصورت، کتنی لمبی نبی نماز پڑھ. یہ تو بات ہی چھوڑ دو نا، کیا کہنے نبی علیہ السلام کی نماز کے حسن و جمال کے. باقی رہ گیا کتنی، یہ ایک اضافی جواب دے دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ ولا فی غیرہ اعلی 11 رکعۃ، رمضان اور غیر رمضان 11 سے اوپر نہیں پڑھتے تھے. اب یہ رمضان ہے، یہ کہ حدیث ہے. امام بخاری اس کو رمضان کے بیان میں لے کے میں رمضان تراویح کے بیان پہ لے گیا، تراویح کا عنوان ہے بخاری میں. اور یہی حدیث امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اس کو باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، یہ عنوان موطا امام محمد میں یہ عنوان قائم کر کے قیام رمضان اس کی فضیلت کا بیان، یہ حدیث امام محمد شیبانی لا کر لے کر کے آئے ہیں کہ یہ حدیث پھر کس سے متعلقہ ہے
قیام رمضان سے متعلق ہے۔ اسی حدیث کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں مولانا عبدالعی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث جو ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ہیں؟ کہتے ہیں وہ اما جو ہے اما اس رکعتن، ٹھیک ہے جی، جو 20 رکعت تراویح ہے، جو ہے ففی حدیث ضعیف انہ صلی 20 رکعتن، وہ تو روایت ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام نے 20 پڑھی۔ یہ بات اس کا اقرار کس کو نہیں ہے؟ اس کا اعتراف مولانا عبدالعی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام محمد کے حاشیے میں کیا ہے۔ اس کا اعتراف العرف الشذی کے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری نے کیا ہے۔ اس کا اعتراف تقی عثمانی کی کتاب درس ترمذی میں آپ کو ملے گا۔ کہاں یہ اعتراف نہیں ہے یہ سارے؟ اسی لیے طلاق ہو یا مسئلہ تراویح کا ہو، یہ نبی علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں، سیدنا صدیق کو بھول جاتے ہیں، تراویح میں ٹھک بھاگ کر کے سیدنا عمر پہ آگے بات کرتے ہیں۔ وہ بھی دین اللہ کے نبی سے شروع ہوا، تراویح رسول اللہ سے شروع ہوئی، آپ نے اللہ کے نبی بھی چھوڑ دیا، صحابہ سیدنا صدیق بھی جو ہے عمر پہ آگے، عمر پہ ٹھہرنا تو وہاں بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ففی حدیث ضعیف انہ صلی اس رکعتان، یہ 20 ضعیف روایات میں ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مولانا عبدالعی لکھنوی لکھتے ہیں اخرج ابن حبان من حدیث جابر انہ صلی 8 رکعات ثم اوتر وهذا اصح قذاف التنویر، یہ الفاظ ہیں موطا امام محمد کے حاشیے پر، فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ابن امام ابن حبان نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی اور وتر پڑھا۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے، جیسے کتاب تنویر العنان میں یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ بات مولانا عبدالعی لکھنوی حنفی کا فیصلہ یہاں کھڑا، اور یہی بات مولانا انور شاہ کاشمیری نے العرف الشذی کے اندر لکھی ہے کہ نبی نے پڑھی۔ اور تو اور مزے کی بات دیکھیے، آپ الہدایہ کی شرح فتح القدیر اٹھائیے، ٹھیک ہے، فتح القدیر اٹھائیے، امی عائشہ کی یہی حدیث جو ہے اس کے اوپر جو ہے مولانا جو ہے علامہ ابن حمام حنفی جو ہے انہوں نے جو شارح ہدایہ کے، انہوں نے بھی ابن حمام حنفی نے جو ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے فتحصل من هذا کلہ، جو ہے ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ صلی 11 رکعتن، ٹھیک ہے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تراویح نماز قیام رمضان 11 رکعات ہیں۔ یہی بات جو ہے حنفی علماء میں سے مولانا عبد جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے، یعنی جو ہے عبداللہ لکھنوی حنفی کا معاملہ بھی ہم نے دے دیا، اور اسی طرح جو ہے موطا امام محمد کا حوالہ بھی دیا ہم نے آپ کو۔ اسی طرح یہی بات جو ہے یہ ابن حمام حنفی نے بھی لکھی ہے۔ ابن حمام حنفی کے بعد یہی بات جو ہے البحر الرائق کے اندر علامہ جو ہے جن امام ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، یہ انہوں نے بھی یہ بات وہاں پر لکھی ہے، ان کا بھی یہی کہنا جو ہے البحر الرائق کے اندر ابن نجیم حنفی مصری جو ابن نجیم حنفی نے بھی یہی بات البحر الرائق کے اندر لکھی ہے۔ سابق مراقی نے مراقی الفلاح کے اندر یہی بات جو ہے انہوں نے المراقی الفلاح کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے اور جو ہے یہ بات جو ہے انوار ساتیہ کا جواب جو مولانا خلیل احمد امبیٹوی حنفی نے دیا، اس کو پڑھ لیجئے، اردو کے اندر ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعات ہیں۔ بھئی غصہ گلا ہے تو اہل حدیث پہ چیخنے کی بجائے، اہل حدیثوں کے اوپر تبرہ کرنے کی بجائے، ان کو زود کو کرنے کی بجائے، ان پہ غصہ نکالنے کی بجائے اپنے اسلاف سے پوچھ لو کیوں ہمیں جھوٹ مروا گئے ہو، ہمیں جو کیوں حدیثوں کے ہاتھوں ذلیل کروانا، آپ نے حقیقت کا کیوں اعلان کیا، کیوں آپ نے صحیح بات لکھ کر کے ہمیں جو ہے وہ شرمندہ کر دیا۔ اب وہ شکوہ ہے تو اپنے کابر سے کریں جو اعتراف کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں بات کر لیتے ہیں، یارو چلو ہماری نہیں مانتے اپنے کابر کی مان لو۔